ویسے تو پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے، مگر اب بھی یہ نیا معاملہ ایک نئے موڑ پر آیا ہے۔ یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر بندیال نے پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ بادی نظر میں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو تو سنا ہی نہیں گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے تو اس میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کو دیکھیں گے، اس لیے فی الحال مداخلت نہیں کر رہے۔ آج چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس مظاہر اکبر نقوی اور جسٹس جمال مندوخیل نے ٹرائل کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 4 اگست کو ٹرائل کورٹ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے، جبکہ ٹرائل کورٹ نے نہ صرف کیس قابل سماعت قرار دیا تھا بلکہ 24 گھنٹے کے اندر عمران خان کو سزا بھی سنا دی تھی۔ توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کی کارروائی کو جاری رکھنے کے حکم اور اس کارروائی کی بنیاد پر عمران خان کی سزا کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، جس کی سماعت کل ہوگی۔ آج سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت سے تاثر سامنے آیا جیسے عدالت عظمیٰ اپنے کسی آرڈر سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی منتظر ہے۔ گویا کل اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت اس معاملے کے حوالے سے بہت اہم رہے گی۔ آج لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، جو کہ ایک طویل عرصے کے بعد ان کا کوئی میڈیا بیان ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ موجودہ چیف جسٹس عمران خان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ ایک سابق چیف جسٹس نواز شریف کو دیوار سے لگانے کے لیے مصروف تھا۔ اسی گفتگو میں انہوں نے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض پر بھی الزامات لگائے۔ اہم بات یہ ہے، آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کل اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے یا آئندہ کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کسی عدالت سے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ریلیف بھی ملتا ہے تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد عمران خان کی 18 مختلف مقدمات میں ضمانت مسترد ہو چکی ہے۔ گویا کہ وہ 18 بار بھی اگر رہا ہو جائیں تو ان کی دوبارہ گرفتاری ہو جائے گی۔ 18 کیسز میں ان کی ضمانت مسترد ہو چکی ہے، اس لیے ان کی رہائی کی توقعات رکھنا یا امید رکھنا بے سود ہے۔ بہرحال یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے سماعت اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کی بینچ کی طرف سے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں، آبزرویشن سامنے آئی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بہرحال ابھی کوئی فیصلہ کل موڑ آ سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو کارروائی ہو رہی ہے، سماعت ہو رہی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سینئر قانون دان جناب عبد المعیز جعفری۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو یہ سمجھائیے کہ ویسے تو سزا ہوئی ہے عمران خان صاحب کو سیشن کورٹ سے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے جو نیکسٹ فورم ہے اس معاملے کو چیلنج کرنے کے لیے، لیکن اب اس میں بیچ میں سپریم کورٹ آ گئی ہے، اور آج سپریم کورٹ میں جو ہم نے ریمارکس وغیرہ سنے ہیں چیف جسٹس صاحب وغیرہ کے، تو وہ ایک ایسی ایک اندیا ملتا ہے کہ جو ابھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کارروائی ہو رہی ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، سپریم کورٹ اس پہ پریویل کر سکتی ہے۔ یہ سینس کیا صحیح ہے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے موقع دیا۔ یہ سینس بالکل صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے ایکسٹراڈنریلی ایک ایسی اپلیکیشن کو سنا جو کہ در حقیقت فیکٹس آن دا گراؤنڈ اب تبدیل ہو چکے تھے۔ وہ اپلیکیشن یہ تھی کہ ٹرائل کورٹ کچھ چیزیں صحیح نہیں کر رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے التجا جو تھی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر مکمل ریلیف دینے کے بجائے ٹرائل کورٹ کو کچھ احکامات دے دیے تھے، جس کے بعد ٹرائل کورٹ نے ان احکامات کی بادی النظر خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک فیصلہ دے دیا تھا، جو فیصلہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اب لیکن وہ جو انیشل اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، اس کے خلاف کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کے وکلاء جو ہیں وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، تو آج اس حوالے سے سماعت ہوئی کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے در حقیقت جو آرڈرز دیے تھے نچلے کورٹ کو، ٹرائل کورٹ کو، وہ آرڈرز جو ہیں وہ ناکافی اور غلط تھے۔ اب اس طرح بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ اب وہ جو آرڈرز جیسے بھی تھے، اس کے بعد ایک فیصلہ ہو چکا ہے، واٹر انڈر دا برج ہے، اس فیصلے کے خلاف اب آپ واپس سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں۔ یہی کہتے ہوئے اس معاملے کو معمولی طور پہ رفع دفع کر دیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، سپریم کورٹ نے دلچسپی لی، اور اس طرح دلچسپی لی کہ کل کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈیٹ کا سن کے اس کے فوراً بعد اپنی ایک بینچ کا حوالہ دے دیا، اندیا بھی دے دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جو کہ میرے خیال سے درست اندیا ہے، یہ واقعی میں ٹھیک نہیں ہو رہا۔ لیکن ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سے مانیٹرنگ بینچ بنا دی۔ پہلے پینما میں بنی تھی، اس دفعہ توشہ خانہ میں بن گئی، پہلے کسی اور عزائم سے بنی تھی، کسی کو اندر رکھنے کے لیے بنی تھی شاید، اس دفعہ شاید کسی کو نکالنے کے لیے بن رہی ہے۔ لیکن ایک بار پھر سے سیاسی کیس ہے، وزیر اعظم انوالوڈ ہیں اور سپریم کورٹ بھی انوالوڈ ہے۔
یہ فرمائیے گا جعفری صاحب کہ ایک بہرحال کلیہ تو یہ ہے کہ اگر ان کو سزا ہو گئی ہے ٹرائل کورٹ سے تو اگلا فورم جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ میں سے اگر ان کو وہ بری ہوتے ہیں یا سزا کنفرم ہوتی ہے تو وہ فورم تو ہائی کورٹ ہے، گو کہ سزا متاثر نہیں ہو سکتی، اگر ہونی ہے تو وہ ٹرائل کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ سپریم کورٹ اس سے پہلے اس سزا کے حوالے سے کیا کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟ جی دے سکتی ہے خان صاحب، اگر اپنے آپ کو سٹریچ کرے، کیونکہ جو ان کے ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہی اگر غلط قرار دے دیا جائے تو سزا تو پھر اڑ جاتی ہے، اور سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت جو سماعت ہے وہ اپلیکیشن ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ حکم ٹرائل کورٹ کو بھیج دینا کہ آپ سن کے فیصلہ کر دیں، اول تو اس کو یہ حکم ہی غلط تھا، وہ تو ایک ثانوی بات ہے کہ اس کے اوپر سنوائی نہیں ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ نے غلط فیصلہ دیا۔ تو اگر سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ غلط تھی اور مینٹینیبلٹی کا فیصلہ خود ہی کر سکتی تھی، تو پھر وہ اس بھی نتیجے پہ پہنچ رہی ہوگی کہ ٹرائل کورٹ پھر فیصلہ کرنے کا اہل ہی نہیں تھا، اور لہٰذا وہ پھر فیصلہ چلا جائے گا۔ تو لیکن بندیال صاحب کو بھی پتہ ہے کہ ان کا آخری مہینہ ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو کافی سٹریچ کر لیا ہے، تو جو آج کورٹ رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ بندیال صاحب نے 3 بار تلخ لہجے میں امجد پرویز صاحب سے پوچھا کہ ڈو یو وانٹ می ٹو ریلیز دا پرزنر، ڈو یو وانٹ می ٹو ریلیز دا ایکیوزڈ، تو در حقیقت وہ بندیال صاحب اپنے آپ سے پوچھ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا سب سے بڑا پھر جو ایشو لیکن جعفری صاحب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بہرحال فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ اور یہ صرف میں پی ٹی آئی یا عمران خان کے جو بھی لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کے فالوورز ہیں ان کے لیے یہ بتانا درست ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ابھی ممکن نہیں ہے، چاہے ان کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی کوئی بھی فیصلہ آ جاتا ہے، کوئی بھی اس حوالے سے حکم آ جاتا ہے، کیونکہ وہ 18 مقدمات مزید ہیں کم از کم ایسے جو کہ ان کے خلاف درج تھے اور جس میں ان کی ضمانت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ گویا کہ اگر لا انفورسمنٹ چاہے تو کم از کم 18 بار بھی وہ رہا ہو جائیں، مگر وہ ہر بار گرفتار ہو جائیں گے۔ جی دیکھیں، اگر یہ فیصلہ چلا جاتا ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہی حکم کر دیتا ہے اور سینٹنس کو سسپینڈ کر دیتا ہے پینڈنگ دا ہیئرنگ آف دی اپیل، تو اس کے بعد خان صاحب یہ اٹک جیل سے تو نکل آئیں گے، لیکن پھر جس طرح آپ فرما رہے ہیں اگر ان کے خلاف اور وارنٹس جو ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، تو ان کو پھر جس طرح ہم نے شہریار آفریدی اور علی محمد خان صاحب کو جیل سے نکلتے نکلتے واپس اندر جاتے دیکھا ہے ایک میوزیکل چیئرز کی طرح پروسیس میں، اس طرح خان صاحب کو بھی وہاں سے اٹھا کے پھر کوئی نہ کوئی تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ اپنی تحویل میں لے لے گا، اب وہ یا ایف آئی اے ہو جو ان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے حوالے سے اپنے آپ کو مجاز سمجھتی ہے انویسٹیگیٹ کرنے کی، یا پھر وہ مئی 9 کے بلوے کے حوالے سے پولیس ہو، مقامی پولیس ہو، جو بھی ان کے خلاف دیگر مقدمات ہیں اس کے اندر جو بھی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ تو ان کو اپنی طویل میں لے لیں گے، یعنی کہ وہ ایٹ لبرٹی تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کی جو اس وقت صورتحال ہے اور وہ جو اس طرح امپریزنڈ ہے وہ پھر نہیں رہے گا۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب عبدالمعیز جعفری ماہر قانون ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سیاست اپنی جگہ، معاملہ معیشت کا ہے اور اب نگران حکومت ہے مگر ابھی حکمت عملی ترتیب ہونی ہے۔ پاکستان کی معاشی صورتحال شہباز شریف حکومت جس حال میں چھوڑ کے گئی ہے اس سے ریکوری کوئی آسان عمل نہیں ہے۔ فی الحال حکومت کی کوشش یہ ہے کہ ایل سیز کھلیں، امپورٹس پہ جو سخت اور غلط پابندیاں تھیں وہ تھوڑی ریلیکس ہوں، اس کے نتیجے میں ڈالر پہ پریشر ہے اور کافی پریشر ہے، اور آج کل کی کیفیت پہ تقریباً 300 روپے کا ڈالر ہو چکا ہے سرکاری قیمت، 315 کم از کم اوپن مارکیٹ قیمت، گویا کہ فرق جو ہے وہ تقریباً 5% کا ہو چکا ہے، جبکہ خاص طور پہ جو آئی ایم ایف کی جو پابندی تھی وہ یہ تھی کہ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 1.25% سے زیادہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کافی تشویش کی بات ہے، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی اور زر مبادلہ ذخائر میں قدر استحکام کے باوجود روپے کی قدر سنبھل نہیں پا رہی۔ انٹر بینک میں ڈالر 37 پیسے کم یعنی کہ 300 روپے کا ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کم از کم 315 کا ملتا ہے، مگر اوپن مارکیٹ کے دوسرے ریٹس بھی ہیں۔ ڈالر کے انٹر بینک اور مارکیٹ ریٹ میں اس وقت سرکاری طور پہ تقریباً 5% کا فرق آ چکا ہے، 15 روپے کا فرق ہے، اور آئی ایم ایف نے پروگرام بحالی کے وقت اس معاملے میں 1.25% کی فرق لگائی تھی کہ 1.25% صرف
فرق ہونا چاہیے سرکاری اور اوپن مارکیٹ کے قیمت میں، لیکن یہ فرق جو ہے وہ اب جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ 15 روپے یعنی 5% ہو چکا ہے، اور یہ مقررہ معیار سے 4 گنا زیادہ ہے جو IMF نے طے کی تھی۔ دراصل اوپن مارکیٹ پر ڈالر کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری جانب جو سرکاری شرح ہے اس پر پریشر ہے کیونککہ LCs کھل رہی ہیں۔ امپورٹ کے حوالے سے جو سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے مصنوعی پابندیاں لگائی تھی وہ اب ریلیکس ہو رہی ہیں، IMF پروگرام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اسی وجہ سے روپے پہ دباؤ ہے۔ IMF سے اسٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد 4 جولائی کو انٹر بینک میں ڈالر 275 روپے 45 پیسے کی سطح پر آ گیا تھا، مگر صرف 6 ہفتوں میں ڈالر 24 روپے مہنگا ہو گیا، کیونکہ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے اب فراخ دلی سے یا کافی حد تک بہتری انداز میں امپورٹرز کو LCs کھولنے کی پیشکش کی ہے اور کھل رہی ہے، لیکن ضرورت کے مطابق ڈالر دستیاب نہیں ہیں۔ پچھلے مہینے اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر کے ذریعے کمرشل بینکس کو ہدایت کی تھی کہ وہ امپورٹرز کے LCs کھولنے کے لیے ڈالر کا خود بندوبست کریں۔ نہ جانے اسٹیٹ بینک کون سی فوریکس رجیم پر عمل کرنے کی بات کر رہا تھا، کیونکہ نہ ڈالر کی سرکاری قیمت حقیقی ہے، نہ اوپن مارکیٹ قیمت میں استحکام کے آثار۔ آج سینیٹر مانڈویوالا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے جو خزانے کی کمیٹی ہوتی ہے، اس اجلاس میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عنایت حسین نے کہا کہ ڈالر جب کنٹرول ہوگا تو یہ مارکیٹ ہی بتا سکتی، ہم نہیں بتا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈالر کی بے تحاشا ڈیمانڈ کے باعث روپے کی قدر گر رہی ہے، جبکہ لوگوں نے ڈالر خرید کر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے، مگر بہرحال یہ تشویش کی کیفیت ہے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ بڑی گہری نگاہ ہے IMF کی ہمارے اس معاملے پر، اور پھر بہرحال روپے کی قدر اگر گرتی ہے اس سے مہنگائی بڑھتی ہے، اور پھر یہ ہر لحاظ سے اس کے اسپائرل ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ نئی نگران حکومت کے لیے یقیناً یہ اولین اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس موضوع میں بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ظفر مسعود، پریزیڈنٹ ہیں بینک آف پنجاب کے، بینکاری امور اور معاشی امور کے پاکستان کے بہت سینئر ایکسپرٹ ہیں۔ بہت بہت شکریہ ظفر مسعود صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کوئی تشویش ہے یا حیرانگی ہے اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں میں بڑی تیزی سے سلائیڈ آیا ہے روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں، اور بہت سگنیفیکنٹ فرق ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں اور جو ہماری انٹر بینک کی جو شرح ہے، اس میں آپ کو کس حد تک اس پہ تشویش ہے؟ جی تشویش تو یقیناً ہے کامران بھائی، مگر فیکٹ آف دا میٹر یہ کہ جب ہم عوامل کو دیکھتے ہیں، ان کا احاطہ کرتے ہیں، تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہو رہا ہے مارکیٹ میں وہ کوئی بہت آؤٹ آف دی آرڈنری نہیں ہے۔ اس میں 3-4 ایسے ایسپیکٹس ہیں جو میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ کنسیڈر۔ ایک تو اسٹارٹنگ فرام دا فیکٹ، دیکھیے یہ مارکیٹس جو ہوتی ہیں وہ کوئی بھی مارکیٹس ہوں، دے آلویز آپریٹ آن پرسیپشن، اور ابھی بھی جو پرسیپشن مارکیٹ میں ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز ایز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ابھی بھی ہمیں بہت پھونک کے قدم رکھنا پڑے گا اور آگے جانا پڑے گا۔ اور جو فلوز ایکسپیکٹڈ تھے آفٹر دا IMF پروگرام، جو ADB اور ورلڈ بینک سے آنے تھے اور جو SIFC سے ایکسپیکٹڈ تھے، وہ ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہوئے۔ تو ایک تو یہ ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پرسیپشن کے پوائنٹ آف ویو سے پریشر آپ پہ بڑھ رہا ہے امپورٹ کا، لیکن دوسری طرف آپ کو جو فلوز آنے تھے وہ نہیں آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ایلیمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے دونوں جو ایکسپورٹ کے فلوز ہیں، یعنی کہ ریمیٹنس کی بھی اور ایکسپورٹ کی بھی، اس میں بھی کمی محسوس ہوئی ہے۔ تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کامران بھائی وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اگری کیا ہے IMF کے ساتھ ایک ڈسپلن کے 1.25% کا فرق رہے گا، اس کو ذرا ہمیں تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں مارکیٹس جو ہیں ان کی ڈیپتھ میں بڑا فرق ہے، ان کی نیچر آف بزنس میں بڑا فرق ہے، اور ان کی میچورٹی لیول میں بڑا فرق ہے، اس کی ریکوائرمنٹس میں بڑا فرق ہے۔ دونوں کی نیچر کی ریکوائرمنٹس بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ تو میرے خیال سے یہ جو 1.25% کا جو گیپ ہے، ایک کوئی ڈسپلن کی ضرورت تو یقیناً ہے دونوں مارکیٹ کے درمیان، لیکن ہم اس کو آرگیو کر سکتے ہیں کہ پرہیپس یہ 1.25 نہیں، یہ 2% ہونا چاہیے تھا، یا یہ 1% ہونا چاہیے تھا۔ نیور دا لیس آئی تھنک اس کو بھی ایک ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر IMF کے ساتھ ایک ریپرزنٹیشن کی ضرورت اس پہ بھی پڑے گی آپ کو، ریویوئنگ دا ڈیپتھ اینڈ دا نیچر آف دا ٹو مارکیٹس۔ جو ایک اور عمل بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اس پورے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ جو ابھی نمبر آئے ہیں ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے، وہ $809 ملین کا آیا ہے جولائی کا نمبر۔ دس از ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ۔ یہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ یا تو یہ سرپلس ہی ہوگا جو ٹرینڈ چلا آ رہا تھا، یا تھوڑا سا ڈیفیسٹ ہوگا،
مگر اتنا بڑا ڈیفیسٹ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. ناؤ دیٹ ہیز آلسو وریڈ پیپل کہ اگر یہ کنٹینیو رہا ٹرینڈ آف ڈیفیسٹ then we are heading towards a very large deficit in this year and that has put the pressure on the currency. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھے پچھلے جو نمبر ابھی فائنلائز ہو گئے ہیں, فرم اپ ہو گئے ہیں 22-23 کے فسکل ایئر کے, اس کے اندر بھی ہمیں کچھ تھوڑی سی سرپرائزز نظر آئے ہیں. فار ایگزامپل جو آپ کا فسکل اکاؤنٹ کے اندر جو سب سے بڑا آئٹم ہے ڈیٹ سروسنگ کا, وہ 5.3 سے بڑھ کے 5.8 ہو گیا, 80% آف آر ٹوٹل ٹیکس کلیکشن. اور جو آپ کا ایک آئی ایم ایف کی بہت ہی درینہ خواہش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پرائمری سرپلس دینا ہے. وہ پرائمری سرپلس جو تھا وہ 0.4 پہ اگری 0.4 پہ ہم نے اگری کیا ہوا تھا, وہ ڈیفیسٹ آیا ہے 0.8 کا. تو یہ تمام عوامل جو مل کے ہیں انہوں نے کرنسی مارکیٹ کے اوپر کچھ پریشر ڈالا ہے اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. ظفر صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے پہلا ڈائگنوز کیا تھا کہ اس وقت جو پریشر ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ہمارے انفلوز آئیں گے ورلڈ بینک سے, آئی ڈی بی پی سے, ہمارے جنیوا جو ہمارا فنڈ کا تھا جو فلڈ ریلیف کے لیے ہمارے جو کمٹمنٹس تھیں انٹرنیشنل کمٹمنٹس, وہ بھی کافی سگنیفیکنٹ ہمارے انفلوز آنے تھے. یہ سارے جو تھے یہ بالکل آنے تھے, آئی ایم ایف پروگرام تھا, یہ ساری یہ کہاں اسٹک ہو گئے ہیں, پائپ لائن میں ہیں, کیا اس کی صورتحال ہے؟ کیونکہ دا مومنٹ یہ فلوز آئیں گے تو ایک ریلیف آ جائے گا, دوسری جانب اگر یہ جب ریلیف آئے گا تو شاید یہ ہمارا انٹر بینک اور اوپن کا جو ہمارا فرق ہے وہ شاید تھوڑا سا کم ہو, جس سے کہ پھر ریمیٹنسز میں ہماری بہتری آ جائے. تو یہ دو جو ٹاپکس آپ نے بتائے تھے, جو سبجیکٹس آپ نے بتائے تھے جس کی وجہ سے ہم پہ یہ پریشر آ رہا ہے, یہ کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ جو کہ بالکل ہوائی چیزیں ہیں. یہ کیا معاملات ہیں, خاص طور پہ انفلوز کے جو معاملات ہیں, یہ کہاں اسٹک ہے؟ جی انفلوز کے معاملے میں کامران بھائی جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹرانزیٹری پیریڈ آیا ہے آن دا پولیٹیکل سائڈ, اور وہ ٹرانزیٹری پیریڈ میں جب نئی سیٹ اپ آئے گا اور دے گیٹ دیم سیلف انگیجڈ ان ٹو دا پروسیس, تو ہمارا خیال یہ ہے کہ پھر جو ہے یہ آپ کو اس پہ زیادہ تیزی سے موومنٹ نظر آئے گی. تو وہ ٹرانزیٹری پیریڈ کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اس میں تھوڑا ڈیلے آیا ہے. جہاں تک ابھی تک خبروں کا تعلق ہے تو خبریں اب تک یہی آ رہی ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے اوپر بھی اور جو ہمارے فلوز آنے تھے اے ڈی بی سے اور ورلڈ بینک سے, دے آر آن ٹریک. ہاؤ ایور اے ری انگیجمنٹ از نیسیسری, جس کے لیے اب یہ ریجیم چینج جس طرح یہ ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ پش بیک ہوا ہے, اور وہ جب سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا تو شاید ہم یہ فلوز کی شکل دیکھ پائیں گے. ایک چیز اور میں کامران بھائی یہاں پر ذرا آپ کو گوشت گزار کرنا چاہوں گا. ایک اور ریزن جو ہے جس نے تھوڑا سا پریشر اور ڈالا ہے اس وقت کرنسی مارکیٹ کے اوپر, وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کی پوزیشن ہوتی ہے اس پہ جو ہماری کمٹمنٹ ہے ود آئی ایم ایف, اس میں ہمیں $2 بلین کا بڑھاوا کرنا ہے سپٹمبر کے نمبرز پہ. تو جون میں جو نمبر تھا اس سے اور جو سپٹمبر کا نمبر ہے اس میں ہمیں $2 بلین اور مزید لے کے آنے ہیں. آئی تھنک دس از آلسو سم تھنگ جو مارکیٹ کو نروس کر رہی کہ کیا ہم آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میٹ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. اس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ جو نمبر آئے ہیں جتنے بھی آپ نے خدشات کا اظہار کیا ہے, جو ویکنیسز کا اظہار کیا ہے, اسی کا تو مداوع آئی ایم ایف کرتا ہے, اسی کے لیے تو آئی ایم ایف ہے, اسی کے لیے تو آئی ایم ایف پروگرام کیا گیا. یہی تو ہم سب کو یقین تھا, مجھے اور آپ کو, کہ اور یقین ہے کہ یہ ایڈریس کرے گی آئی ایم ایف آ کے. اور آئی ایم ایف نے ان خدشات کا احاطہ پروگرام کو ریوائز کرنے سے پہلے کر لیا تھا. ہمیں جو ہے ایس بی اے دیا گیا اس سے پہلے یہ کر لیا گیا تھا. تو پرہیپس یہ کیسے ایک ٹیکنیکل اس وقت ایک سلو ڈاؤن ہے یا جو کہ تھوڑا سا ڈریگ آیا ہے, اب یہ ایڈجسٹ ہونا چاہیے نا ظفر مسعود صاحب؟ جی بالکل بالکل کامران بھائی, میں تو کافی اس میں آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ ہماری نئی فائنانس منسٹر آ گئی ہیں اپنے آفس میں, وہ تھوڑے سیٹلڈ ہو رہی ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے ہمارے پرائم منسٹر نے آ گئے ہیں, دونوں نے مل کے جب ری انگیجمنٹ اپنی کرنی ہے ود دیز انسٹیٹیوشنز, تو آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ شاید ہمیں کچھ ڈیولپمنٹ اور نظر آئے, ذرا کوئک فلوز ہمیں نظر آنے شروع ہو جائیں گے ایز وی گو along. مگر کامران بھائی ایک چیز ہمیں بالکل ذہن میں رکھنی پڑے گی, وہ یہ ہے کہ ایک ہمیں یہ جو ڈفرینس ہے, چاہے وہ 1.25 ہو یا 2 ہو, وہ جتنا ڈفرینس بڑھے گا اتنا زیادہ ہمارے پرماننٹ ڈیمپنر آئے گا آن دا انفلوز فرام دا اسپیشلی فرام دا ورکر ریمیٹنسز. تو ہمیں یہ میک شور کرنا ہے ایز انٹر بینک مارکیٹ
کہ ہم وہ جو ڈفرینس ہے اس کو کبھی اتنا زیادہ بڑھنے نہ دیں کہ ایک پرماننٹ گیپ آ جائے $2-3 بلین کا، کہ وہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جائیں ٹو دی اوپن مارکیٹ. اس کو ہمیں بہت ذہن میں رکھ کے آہستہ آہستہ پھونک کے چلنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب ظفر مسعود، پریزیڈنٹ بینک آف پنجاب ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. الیکشن کے انعقاد میں کئی مہینوں کے التوا کی قیاس آرائیوں اور مردم شماری کے تحت نئی حلقہ بندیوں کی قانونی جو کیفیت ہے، اس کے پس منظر میں آج ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے. آج صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ الیکشن نومبر میں ہی ہونے چاہیے. آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو انتخابات کی مناسب تاریخ طے کرنے کے لیے آج یا کل ملاقات کی دعوت بھی دی. ایوان صدر کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے صدر مملکت کے لیٹر ہیڈ پر جاری خط میں کہا گیا کہ 9 اگست کو وزیر اعظم کے ایڈوائس پر قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے. آئین کے آرٹیکل 48(5) کے مطابق قومی اسمبلی کی تحلیل کے 90 روز کے اندر صدر مملکت انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے پابند ہیں. اہم بات یہ ہے کہ نئی مردم شماری کو چیلنج کرنے پر پاکستان بار کونسل بھی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، یہ سب الیکشن کے التوا کے مخالف ہیں. اب پیپلز پارٹی بھی بر وقت الیکشن کی باتیں کر رہی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پارلیمنٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ جس جگہ آئین میں صدر مملکت کے اختیارات موجود ہیں وہاں الیکشن ایکٹ کی ترامیم غیر مؤثر رہیں گی. گویا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صدر کو ہی ہے، یہ اعظم نذیر تارڑ کہہ چکے ہیں. یعنی کہ آج صدر مملکت نے اپنے واضح آئینی اختیارات کی جو نشاندہی کی ہے وہ درست ہے. کم و بیش یہی بات کہی ہے پارلیمانی امور کے ماہر احمد بلال محبوب نے. انہوں نے بھی اس بات سے ایگری کیا ہے اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون کے الیکشنز کے حوالے سے آئین میں جو صدر کا اختیار درج ہے وہی درست بات ہے، اور تاریخ الیکشن کی تاریخ دینے کا حق آئین کی آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر پاکستان کو ہی حاصل ہے. یقیناً آئین کے آرٹیکل 48 کی شق 5 بالکل واضح ہے، لیکن پھر اگر مردم شماری کی بنیاد پر کوئی قانونی قضیہ پیدا ہوتا ہے تو آخری فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہوگا. اتفاق کی بات ہے کہ 3 ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرانے سے متعلق اپنے از خود نوٹس کے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا تھا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں بلکہ ذمہ داری ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصلے میں مزید کہا تھا الیکشن کمیشن کسی طور بھی انتخابات کی تاریخ کو از خود آگے نہیں بڑھا سکتا. جسٹس منیب اختر کے تحریر کردہ فیصلے میں اس بات کی بھی صراحت کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا ماسٹر نہیں بلکہ ایک آئینی ادارہ ہے جو اپنی ایک آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے دوسری ذمہ داری کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اطلاعات کے مطابق صدر مملکت کا خط موصول ہونے کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے کل ایک اہم اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں صدر مملکت کے خط کی روشنی میں آئندہ کے لائحہ عمل اور الیکشن کی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو مشاورت کے لیے دعوت نامے بھی بھیجے ہیں. سب سے پہلے کل چیئرمین پی ٹی آئی کو دوپہر 2 بجے بلایا گیا ہے. پرسوں شہباز شریف اور منگل کو آصف زرداری صاحب کو طلب کیا گیا ہے. دعوت دی گئی ہے الیکشن کمیشن آنے کی. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں. الیکشن کے حوالے سے یہ بات گو کہ طے نظر آتی ہے کہ الیکشن التوا کا شکار ہوں گے. کونسل آف کامن انٹرسٹ نئے الیکشن کو نئی مردم شماری کے حوالے سے کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. نئی ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہے. الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کہہ چکا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن دسمبر میں کہیں جا کے شاید کمپلیٹ ہوں، اس کے بعد مزید 3 مہینے. گویا کہ الیکشن کسی صورت میں بھی مارچ سے قبل نہیں ہو سکتے، مگر اب یہ نئی ڈیولپمنٹ اس پہ بات کرتے ہیں. ممتاز سینئر قانون دان جناب احمد اویس، سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں. احمد اویس صاحب بہت بہت شکریہ. پہلے یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب سپریم کورٹ بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، آج پریزیڈنٹ ہے، کچھ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا اصرار ہے کہ الیکشن میں التوا نہیں ہونا چاہیے، الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے اسمبلیز کی تحلیل کے بعد. لیکن دوسری جانب پاکستان کا ایک بہت کلیدی آئینی ادارہ ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس میں 13 جماعتیں تھیں. انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونا چاہیے، جس کے فالو اپ میں الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کا ایک پروگرام دے دیا ہے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن فروری مارچ سے پہلے ممکن نہیں ہوں گی. گویا کہ یہ بات اور صدر کا خط اپنی جگہ، مگر الیکشن تو اب التوا کا شکار ہو گئے ہیں. یہ فورگون کے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ معاملات جس طریقے سے ہو رہے ہیں، آپ ان سارے ایونٹس کو اگر انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو ذرا سا پیچھے اور جانا پڑے گا کہ جس وقت
عمران خان کی جو اس وقت کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایشو تھا وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, 5 رکنی بینچ بنا جس میں ہیڈڈ بائی چیف جسٹس بندیال صاحب تھے اس میں, اور وہاں پہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنے سے پہلے, جب وہ عمران خان کی حکومت کو انہوں نے فارغ کیا تھا, انہوں نے فیصلہ کرنے سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کو وہ عدالت میں سپریم کورٹ میں بلایا تھا اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنی دیر میں الیکشن کروا سکتے ہیں. تو انہوں نے یہی بات کی اس وقت بھی یہ ڈیلیمیٹیشن کی اور یہ ساری بات کر کے یہ کہا کہ ہمیں 5 سے 7 ماہ چاہیے. اب آپ سوچئے کہ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اپریل 2022 کی. احمد اویس صاحب, اس کے بعد پھر یہ ڈیجیٹل مردم شماری کا نئی ایلیمنٹ سامنے آئی نا, جس کے بعد پھر اب اس حکومت کی ابتدا میں یہ پھر مزید سینسس, ڈیجیٹل سینسس کا آغاز ہوا سندھ میں, اور پھر وہ ایک نیا ایلیمنٹ آیا جس وقت چیف الیکشن کمشنر نے وہ بیان دیا تھا, وہ تو سامنے نہیں تھا. میں یہی آپ سے کر سکتا ہوں, دیکھیں نا, یہ سارا بات یہ ہے کہ یہ عدالت کے سامنے یہ ساری باتیں ہیں. کہتے ہیں کہ ون کی ناٹ بی اسمارٹر دین دی کورٹ. اگر کورٹ جو ہے وہ صحیح آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اپنی اتھارٹی کو صحیح ایکسرسائز کرے, استعمال کرے سپریم کورٹ, تو وہاں پہ وہ یہ تمام معاملات کو دیکھیں گے اور یہ مسچیویس ایکٹ آئے گا آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ. اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کہیں فنڈ اویلیبل نہیں تھے, کہیں وہ انڈیا کے حملے کا خطرہ پڑ رہا تھا, کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے نہیں لائی گئی اس کو ڈیلے کرنے کے لیے. وہاں پہ یہ ڈیلیمیٹیشن کی تو بات کوئی نہیں ہوئی تھی. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اپنے اپنے مختلف اوقات میں یہ ڈیولپ کرتے رہے کہ اب وہاں پہ یہ ایکسکیوز ہوگا تو اب یہ ایکسکیوز ہوگا اور اب یہ ہوگا, تو ڈیفائی کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. یہ کانسٹیٹیوشن کو اس طرح سے ڈیفائی کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ بہت بھیانک ہوں گے, جس کو شاید ان کا ابھی تک ان کو ادراک نہیں ہے اس بات کا. آئین کو جب وہ اہمیت ختم کر دیں گے اس کی, اور موم کی ناک بنائیں گے اس کو, اور اپنے مقصد کے لیے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے اور اس میں تعویلیں نکالیں گے, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ قانون سازی کا تو نظام ختم ہو جائے گا اور قانون کا احترام بھی ختم ہو جائے گا. اور جب ایسی بات ہوگی, آپ کی دلیل جو ہے سراخوں پہ, مگر یہ فرمائیے گا کہ بہرحال جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے وہ بھی آئینی ادارہ ہے, وہ سیاسی جماعتیں 13 سیاسی جماعتوں نے مل کے جو ہے وہ اس حکومت کا حصہ تھے. اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے کہا کہ ہم نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرائیں گے, جس کا مطلب یہ کہ ڈیلیمیٹیشنز ہو, الیکشن التوا کا شکار ہو جائے. آئین اور یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے, مگر یہ بھی بالائے آئین تو نہیں تھا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا یہ فیصلہ کہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہو, چاہے وہ اس کا التوا کا شکار ہو جائے. سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ یہ کس وقت فیصلہ کر رہے ہیں. ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ کام کون سی تاریخ کو یہ ان کا 5 سال کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے, اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی, اینڈ وہ ایسے ٹائم کی سیٹنگ آپ دیکھیں ان کی, تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس موقع پہ کیا بات کی جا رہی ہے اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صدر نے آج کی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صدر نے یاد دہانی کرائی ہے کہ آئین کی شق 48(5) کے تحت یہ ان پر لازم ہے کہ وہ الیکشن, یہ اسمبلیز تحلیل کرنے کے 90 روز کے اندر الیکشن کرائیں, اس کی تاریخ دیں. اس کے لیے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو مذاکرات بات کرنے کی دعوت دی ہے. پریزیڈنٹ کا یہ جو خط ہے یا جو انہوں نے یہ پوزیشن لی ہے وہ کتنا پریویل کر سکتا ہے اس پورے ماحول میں الیکشن کے حوالے سے؟ اٹ مسٹ پریویل. دیکھیے یہ بڑا کلیئرلی آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ آفٹر دا ڈیزولوشن آف اسمبلی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر, تو پریزیڈنٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ڈیٹ فکس کرے گا ناٹ لیٹر دین 90 days. یہ لفظ استعمال ہوئے ناٹ لیٹر دین 90 days. تو یہ اسپیسیفک لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نیگیٹو امپیریٹو کے اوپر آئیں گے تو پھر آپ کو آئین کے اس میں کوئی ہیل و حجت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. لیکن یہ پیچھے بھی انہوں نے ایسا کیا. پاکستان کے آئین میں کہیں پہ یہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, کہیں یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے الیکشن ہوں گے. جو اسمبلیاں ختم ڈیزالو ہو جائیں گی وہ الیکشن پہلے ہوں گے, جو نہیں ہوں گی وہ وقت کے اوپر ہوں گے.
لیکن وہ وہاں پہ انہوں نے یہ جھگڑا ڈالے رکھا. انڈیا میں آپ روز دیکھتے ہیں اتنے وہاں پہ 25-26 صوبے ہیں, اور وہ آپ دیکھیے کہ مگر احمد صاحب یہ بتائیے کہ اب تو صدر نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اپنی یاد دہانی کرائی ہے, جو ان کو آئینی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے 3 مہینے کے اندر اسمبلیز کی تحلیل ہونے کے. مگر اب صدر نے جو خط لکھا ہے اور جو اپنا اندیا دیا ہے کہ وہ الیکشن ہونے چاہیے, وہ بالائے طاق رکھا ہے انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا جو فیصلہ آ چکا ہے, اس پر الیکشن کمیشن ڈیلیمیٹیشن کا پروگرام دے چکا ہے. اس سلسلے میں بال ہیز بین سیٹ رولنگ کہ اب ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہے اور الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال کے پہلے کوارٹر کے آخر میں شاید کہیں جائیں گے. تو صدر نے اپنے خط میں اس پورے معاملے کو بالائے طاق رکھ دیا ہے, اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے. جی ہاں, انہوں نے تو آئینی شق کا ذکر کیا ہے, اور اس کے بعد یہ اب یہ بال جو ہے نا یہ اب سپریم کورٹ کے کورٹ میں سیدھی جا رہی ہے, اور یہ وہاں سے ان کو ایک کیٹیگوریکل سٹانس لینا پڑے گا. آگے لیا تھا اور پھر اس کے بعد خاموشی ہو گئی, وہ ڈیٹ گزر گئی, کیا کچھ ہوا, لیکن اب دوبارہ سے ایک وقت پھر آ رہا ہے. دیکھیے یہاں پہ اب فیصلہ جو ہے نا, میرے خیال میں یہ فیصلہ ہونا انتہائی ضروری ہے. شاید یہ معاملات جس قسم سے یہ انفولڈ ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہوگا کہ رول آف اتھارٹی چلے گی, یہ فیصلہ ہوگا اب سپریم کورٹ میں, آپ کو یہ بتا دوں. اور یہ نہیں ہوگا تو بڑی سخت انارکی آئے گی جو شاید سنبھالے نہ سنبھلے کسی کے ساتھ. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ. محترم احمد اویس ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, ممتاز سینئر قانون دان, سابق ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے ہیں. احمد اویس صاحب اب اس پورے معاملے کی ایک سیاسی اور ایک آبزرور کے لحاظ سے اور پاکستان کے ایک کومنٹیٹر کے لحاظ سے, انڈیپینڈنٹ کومنٹیٹر کی ویو سے ہم اس کا تجزیہ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک ہے, بہت عمدہ نیوز اینالسٹ ہیں, اپنا بہت اچھا پروگرام بھی ہوسٹ کرتی ہیں, محترمہ نسیم زہرا ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ نسیم زہرا صاحب. یہ صاحبہ بتائیے گا کہ گو کہ ایک بات بظاہر بالکل طے نظر آتی ہے کہ الیکشن ڈیفر ہو جائیں گے, اور ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ فیبرری یا مارچ میں ہوں گے بھی یا اس سے بھی آگے چلے جائیں گے, لیکن کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک طرف تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی کہ یہ نئے مردم شماری کی بنیاد پہ الیکشن ڈیفر نہیں ہونے چاہیے. پاکستان بار کونسل جو ہے وہ اس نے بھی اس الیکشن کو ڈیفر کرنے کی مخالفت کی. اب تو پیپلز پارٹی بھی کھل کے مخالفت کر رہی ہے, اور اب یہ پریزیڈنٹ کا لیٹر جس میں کہ وہ اپنا آئینی اختیار جو کہ پرہیپس بالکل انڈسپیوٹڈ ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں, یہ سامنے آ گیا ہے. آپ کے خیال میں کیا ڈسٹرب ہو سکتا ہے یہ جو ماحول تھا کہ الیکشن ڈیفر ہوں گے اب؟ جی میرا خیال ہے کہ بہرحال پاکستان میں جو بھی معاملات ہیں, دیکھیے کوئی حتمی بات نہیں ہے. ایک ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی مثلاً اگر ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی ایک سوچ ہے, ایک ڈیسیجن ہے, تو جی بات اسی طریقے سے ہوگی. یہی کہا جاتا ہے نا جی عام فہم کے اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے ڈیلے ہو, تو یہ کنسٹیچوئنسیز کی بات ہو گئی, ڈی لیمیٹیشن کی بات ہو گئی. اچھا وہ پی ٹی آئی کو ایک کنارے لگانا چاہتے ہیں, ایک طرف لگانا چاہتے ہیں, ہٹانا چاہتے ہیں, اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. تو یہ جنرل جو دا جنرل کنونشنل وزڈم دیٹ پریویلز وزڈم, تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے, ہماری تاریخ سے بھری ہوئی ہے, اور یہ کہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں سچویشن, کوئی ایک ہوتا ایلیمنٹ جو اس کو انفلوئنس کرتا ہے. ان آر کیس ابھی جو آپ نے ڈسکشن خود کی اس میں بہت سے محرکات کا آپ نے جو تھا وہ آپ نے بیان کیے محرکات, اور یہ سب درست ہے. مثلاً اگر آپ سپریم کورٹ بار کا لیں, سپریم کورٹ کی جو ایسوسیشن ہے اور سپریم کورٹ بار, یہ دونوں عموماً ان کی پوزیشنز مختلف ہوتی ہیں. اس وقت دونوں کی پوزیشنز ایک ہیں, اور اگر آپ لاہور بار کو دیکھیں ان کی بھی پوزیشن یہی ہے کہ جی الیکشنز ڈیلے نہیں کروانے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ تارڑ صاحب سے بہت جڑے ہوئے ہیں کچھ, یہ مثلاً لاہور جو بار ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو آپ نے فرمایا جو درست کہا کہ بھئی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن کا کچھ نہیں پتا جی. جب کاؤنسل میں بیٹھے تھے آف کامن انٹرسٹ میں, وہاں تو کچھ نہیں بولے. اس کے بعد قائرہ صاحب کا بھی تھا کہ جی ٹھیک ہے اب ہو جائیں گے, دیر تو ہو جائیں گے, فروری تک ہو جائیں گے, شاید یہ انہوں نے کبھی ایک دو مرتبہ یہ فرمایا بھی ہے. تو اب البتہ پیپلز پارٹی ایک مختلف پوزیشن لے رہی ہے, لیکن بہرحال وہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ 90 دنوں میں کروائیں,
پی ٹی آئی جیسی تیسی ہے جماعت، ابھی اس کی بھی یہی پوزیشن ہے. اب یہ بار بھی یہی کہہ رہی ہے. اور جو پریزیڈنٹ ہے، مزے کی بات یہ جو پریزیڈنٹ نے خط لکھا ہے وہ ان اے سینس پریزیڈنٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ مت سمجھیں کہ میری جو ٹویٹ ہے اور جو وہ ایک کنٹروورسی چل گیا اس کے بعد میں کسی قدرے ویک ہو گیا ہوں یا آئی ایم آن دا بیک فٹ. حالانکہ دیٹس another whole question. لیکن پریزیڈنٹ بھی آگے میدان میں اتر آئے کہ جی الیکشن آپ کروائیں ٹائم پہ. اور یہ جو آپ ابھی بات بیان کر رہے تھے کہ دیکھیے اتھارٹی ورسز مینیجنگ سم تھنگ، تو کہ بھئی الیکشن مینیج کرنے آپ نے، آپ کو ایکسیکیوٹ کرنی ہے وہ جو ایک ڈیسیجن ہے. لیکن مگر یہ فرمائیے گا، سوری انٹرپٹ کروں میں، کہ مگر یہ فرمائیے گا کہ کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے، تھوڑا سا ایک تلخ بات ہے لیکن اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک مینیجڈ الیکشن ہو، ایک کمپلیٹلی رگڈ الیکشن ہو، ایک ایسا الیکشن ہو جس میں کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ کسی صورت سے حصہ نہ لینے دیں؟ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پھر الیکشن پھر جب بھی ہونے ہوں مگر بالکل فری اینڈ فیئر اور جسٹ الیکشن ہونا؟ پھر اس قسم کے الیکشن سے تو ایک یہ لوگوں کے مینڈیٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن میں سمجھ نہیں پائی کامران صاحب آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی کو فار ایگزامپل سپورٹ ملے تو آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی نہیں پھر وہ کچھ عرصے میں چاہیں گے کہ جی سپورٹ مل جائے. I mean this is the major question کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قوتیں چاہ رہی ہیں ہوں، جو مختلف جماعتیں چاہ رہی ہیں ہوں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ہم جیسے لوگوں کو تو بات کرنی چاہیے جو آئین اور قانون کہتا ہے. اور یہ لگتا یوں ہے کہ اب یہ بات اتنی سہل طریقے سے آگے نہیں بڑھے گی. یہ نہیں ہوگا کہ اب سب بیٹھ جائیں گے، بیکاز ایک دم سے پچھلے 48-72 گھنٹوں میں یہ ایک دم سے شور اٹھا ہے جی اچھا اب الیکشنز کرائیں جی 90 دنوں میں کروائیں. ادھر سے بار بھی آ گئی، یہ بھی آ گئی، سپریم کورٹ کے بھی آپ آبزرویشن سنیں، وہ جو کیس لگے ہوئے ہیں وہاں ادھر بھی آپ معاملات دیکھیں، پریزیڈنٹ صاحب بھی آگے میدان میں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اب نارمل ہوگا کہ بھئی نارملی آپ مارچ تک جائیں گے. اور آپ کی جو منطق ہے وہ میں نہیں سمجھ پائی. آپ نے کہا کہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کو ڈیفر کرنے کا فیصلہ پولیٹیکل فورسز نے کیا ہے جب انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے نئی سینسس کے حوالے سے الیکشن کو اپروو کر دیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کو اپروو کر دیا. گویا کہ الیکشن ڈیفر جو ہیں یہ فورسز پولیٹیکل جماعتوں کا، جمہوری جماعتوں کا اور جمہوری حکومت کا فیصلہ ہے، یہ کہیں کسی ادارے کا فیصلہ نہیں ہے. یہ تو ہمارے سامنے ایک ریئل سچویشن ہے. دوسری جانب میں جیسے کہ آپ نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی ایک کنارے نہیں لگ جاتی، وہ کسی اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ الیکشن جیتے، اس وقت تک الیکشن نہیں ہوں گے. آپ نے ایک پرسیپشن کا ذکر کیا جو کہ صرف آپ کا نہیں ہے، ایک وائڈلی ہیلڈ پرسیپشن تھا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل فورسز بھی یہ چاہتی ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نون لیگ کبھی زور سے کہہ رہی ہو کہ الیکشن کرا دیں آپ وقت پہ، وہ تو کبھی نہیں کہتی نظر آئی ہے. تو جب اس قسم کی تھنکنگ ہے پولیٹیکل فورسز کے اندر اپنی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہونا ہے اور کہیں یہ فیصلہ ہے کہ ایک جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے آج نہیں ہے لیکن کم از کم مارچ اپریل تک تو پاکستان کی سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی نا، اور آج کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ ہے. تو اب اگر یہ کوئی فیصلہ ہو جائے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کو نہیں آنے دینا ہے اور اس قسم کے الیکشن ہو جس میں کہ خود پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کچھ کہ ڈیفر ہو جائے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جب بھی الیکشن ہو پراپر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، 3 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، ڈی لیمیٹیشن، یہ ساری چیزیں جو ان کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. جی دیکھیے کامران صاحب، ایک تو یہ ہمارے پاس کوئی حتمی نہیں ہے ایویڈنس، یا اگر ہم اس کو ہم لاجیکلی بھی سوچیں تو اگر یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کو دور رکھا جائے تو یہ نہیں میں سمجھتی کہ آج اس کو دور رکھیں اور مارچ میں جا کے اس کو دور نہ رکھیں، انلیس آف کورس یہ کنکلوژن ہو ہماری کہ اب سے لے کے مارچ تک پی ٹی آئی بالکل پھوس ہو جائے گی. اس کا کوئی ایویڈنس ملتا نہیں ہے. ہم تو جب کسی سے بات کرتے ہیں سوجھ بوجھ کی کہ بھئی دیکھ لیں یہ کمزوری تھی، یہ کمزوری تھی، تو الٹا ہمیں بہت تانے سننے پڑتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ کہ ان کی سپورٹ اپنی جگہ قائم ہے. اب ذرا اس پر آ جائیے
جو الیکشن کا آپ نے فرمایا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے چاہا کہ یہ ڈیلے ہو جائے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں 2 آپ کے پاس سی ایم تھے جو کہ نان پولیٹیکل تھے, جو پولیٹیکل پارٹی سے نہیں تھے. اچھا, جو تیسرے سی ایم تھے وہ جو بھی انہوں نے وہاں فرمایا اب ان کی پارٹی کو سن لیں کیا کہتے ہیں. تو پھر رہ گئی کون سی؟ پھر رہ گئی ایک پارٹی پی ایم ایل این. اور وہ آپ درست فرما رہے ہیں, انہوں نے بہت مرتبہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے فروری مارچ میں ہوں گے تو پھر کیا اس میں کیا مذائقہ ہے, کیا اس میں پرابلم ہے. دیکھیے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جو آپ نے ڈسٹنکشن کی وہ بھی سر آنکھوں پہ, لیکن ایک کنسنسس کمیونیکے جاری ہوا ہے اس کے بعد جس میں کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی آبزرویشن نہیں ہے, اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے, کوئی ایڈینڈم نہیں ہے, کوئی اضافی نوٹ نہیں ہے مراد علی شاہ کا یا کسی کا. اس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے مل کے یہ ایک کمیونیکے جاری کیا جس کی بنیاد پر الیکشنز ڈیفر ہو رہے ہیں. الیکشن ڈیفر ہو رہے ہیں صرف کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اس فیصلے کی بنیاد پر. جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن وہ فیصلہ دیکھیے نا, جو بھی یہ کہا جائے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے کہا, لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ 2 اس میں جو سی ایم تھے, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ 2 پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو اس وجہ سے کے پی کے اور پنجاب کے, اور یہ معاملہ آپ شاید بہتر جانتے ہیں, از آلریڈی ان دا کورٹ کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو بھی چیلنج کیا جائے جو اس کی ڈیسیجن ہے, کیونکہ جو اس کی کانسٹیٹیوشن تھی وہ اٹ وازنٹ اے کانسٹیٹیوشن, یعنی کہ جو ان میں ممبرز تھے وہ نہیں تھے جو آئین جن کا ذکر کرتا ہے کہ الیکٹڈ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ کمپلیکس ہے اور مجھے نہیں یہ سجھائی دیتا کہ یہ بڑی آسانی سے آگے چلے جائے گا فروری مارچ تک. بہت بہت شکریہ. کمرشل بریک, اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے نگران حکومت کے نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی. ہم جانیں گے کہ حکومت کے سیکیورٹی کے حوالے سے, اندرونی معاملات کے حوالے سے اور پاکستان میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس پر نگران حکومت کی کیا رائے ہے. سوالات ہوں گے ہمارے, جواب ہوں گے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے. چھوٹے سے وقفے کے بعد پاکستان کو آج بھی دہشت گردی کے ناسور کا سامنا ہے. حالیہ دنوں میں کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا گیا ہے. کل عدم ٹی ٹی پی, بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اور پھر اسی انداز کی دوسری تنظیمیں, جو نئی تنظیمیں بھی منظر عام پر آئی ہیں, انہوں نے دہشت گردی میں اضافہ کیا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز پر چھپ کر حملے ہوئے ہیں. کل جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں پاک فوج کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, جبکہ 4 دہشت گرد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے. آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر نے سید عاصم منیر نے جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا اور فوجی اہلکاروں سے ملاقات کی. آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے زور دے کر کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن ایجنڈے پہ کام کرنے والے دہشت گردوں, ان کے ساتھیوں اور حوصلہ افزائی کرنے والوں کا اس وقت تک پیچھا کیا جائے گا جب تک وہ ریاست پاکستان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے. دہشت گردوں کو آج نگراں حکومت کی جانب سے بھی ایک گرجدار چیلنج کیا گیا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے دہشت گردوں کو جہنم کے کتے قرار دیا اور واضح الفاظ میں کہا کہ کامیابی حاصل ہونے تک دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑیں گے. تشویش کی بات یہ ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی بلوچستان کے پشتون بیلٹ پہ بھی متحرک ہے اور بلوچستان کے پشتون آبادی والے علاقے میں حملے کیے گئے ہیں. شواہد سے ثابت ہے کہ پاکستان میں ہونے والے بیشتر حملوں میں دہشت گردوں کو افغانستان کی پشپناہی حاصل ہوتی ہے اور اس سال کے آغاز سے افغانستان سے ملحقہ بلوچستان اور کے پی کے علاقوں میں دہشت گردی میں 400 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جن میں زیادہ تر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تھے. اس سال جون تک دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز اور جھڑپوں میں 100 سے زائد فوجی افسران اور اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا. نگراں حکومت پرعزم لگتی ہے اور امید ہے کہ کے پی اور بلوچستان کے حالات میں اب بہتری آئے گی, خاص طور پہ بلوچستان کے حالات میں, جہاں کی ترجمانی اس وقت نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ, چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کر رہے, جبکہ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے. انہی تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نگران حکومت میں نگران وزیر داخلہ جناب سرفراز بگٹی. بہت بہت شکریہ بگٹی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے صوبے بلوچستان میں کیا فیڈ بیک ہے. ماشاءاللہ پاکستان کا پرائم منسٹر بلوچستان سے, پاکستان کا چیئرمین سینٹ بلوچستان سے, پاکستان کا وزیر داخلہ بلوچستان سے, پاکستان کا نامزد چیف جسٹس وہ بھی بلوچستان سے. کیا مجموعی فیڈ بیک ہے, کتنا اطمینان ہے صوبے میں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس ریپرزنٹیشن کے بعد بالخصوص وزیر اعظم پاکستان جب آئے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پازیٹیو میسج کیا ہے,
اور وہ پازیٹیو میسیج کو بلوچستان کے ہر کونے میں فیل کیا جا رہا ہے. لوگ بڑے ویلکمنگ ہیں. ظاہر ہے فیڈریشن کی طرف جو لوگ دیکھتے ہیں اور اس طرح کے جو ڈیزاسٹر ہوتے ہیں اس کا ہمیشہ پازیٹیو وائبز آتی ہیں, اس کے پازیٹیو میسیجز جاتے ہیں. تو بلوچستان میں اس کا بڑا پازیٹیو میسیج گیا ہے. آپ نے ماشاءاللہ ٹیک اوور کر لیا ہے انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے. کیا اسٹیٹ کے اس وقت آپ کو سب سے بڑے کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا چیلنج تو کامران بھائی فار لاسٹ مینی ایئرز یہ جو ٹیررزم ہے اور کرپشن ہے, یہ دو بڑے چیلنجز ہیں. بالخصوص جو ٹیررزم ہے اس میں رائز آ رہی ہے فار لاسٹ 8-9 منتھس, اور وہ رائز جو ہے وہ بلوچستان اور کے پی میں زیادہ ہے, سندھ اور پنجاب میں کمپیریٹیولی کم ہے, لیکن کے پی اور بلوچستان میں بہت زیادہ رائز ہے. اور ٹیررزم میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. سرفراز بگٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ ویسے تو ابھی کافی عرصے پہلے جو تھے حالات میں کافی قابو آپ نے دیکھا تھا, لیکن اب پچھلے 1 سال تقریباً کے اندر جو ہے حالات میں خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے اس طرح کے قابو میں نظر نہیں آ رہے جیسے آیا کرتے تھے. اس پہ کتنی تشویش ہے آپ کو؟ کامران بھائی دیکھیں جو ٹیررسٹ گروپس ہیں وہ ری آرگنائز ہوئے ہیں, اور انہوں نے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اپنی امپروو کر لی ہے, اور وہ اس کی وجہ سے یہ رائز آپ کو نظر آ رہی ہے. اور انسیڈنٹس جو ہے وہ اب پہلے جس طریقے سے وہ جو اکوپمنٹس ان کے پاس نہیں تھے, اب وہ جو اکوپمنٹس آئے ہیں خاص طور پہ وڈرال آف US کے بعد, تو اس کے بعد سے یہ جو وہ سرج سی نظر آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری سیکورٹی فورسز کے اندر بڑی کیپیسٹی ہے کہ ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں. قوم کا ایک ریزولو ہے, پوری پاکستانی قوم نے اس سے پہلے بھی مل کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے, اب بھی لڑیں گے. یہ فوجیں جنگیں نہیں لڑتی ہیں, عوام جنگیں لڑتی ہے. فوج اور عوام کے درمیان جو ہم آہنگی ہے, پوری سوسائٹی ٹیررزم کے اگینسٹ ایک ہی موقف رکھتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف کے ساتھ انشاءاللہ ہم ٹیررزم کے یہ جو ایک تھوڑا سا سرج آیا ہے یا جو تھوڑا سا رائز آیا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول کر لیں گے. آپ کے یہاں بلوچستان میں کیا اسٹیٹس ہے بگٹی صاحب؟ خاص طور پہ طویل کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں سکلکل ایک انسرجنسی آف سارٹس کے بڑھتی ہے, کب ہوتی ہے, اس وقت کیا اسٹیٹس ہے بلوچستان میں؟ دیکھیں لو انٹینسٹی کانفلکٹ اس کو میں کہتا ہوں, بیکاز انسرجنسی تو کا ورڈ جو ہے اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ بہت بڑے ہیں. تو بلوچستان میں ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ ضرور موجود ہے, اور جس میں ریسنٹلی ہم نے ایک دیکھا ہے کہ یہ جو سوسائڈ بومنگز خاص طور پہ بلوچ خواتین سے کروا رہے ہیں دہشت گرد, جبکہ بلوچ روایات میں خواتین کو جنگ کا حصہ کبھی نہیں بنایا گیا, تاریخ میں کبھی نہیں بنایا گیا. یہ معصوم بچیوں کو ان کی برین سٹارمنگ کر کے اور ان کو اپنے ایندھن بنا رہے ہیں, تو وہ یہ ایک اضافہ ضرور ہے. ادروائز بلوچستان میں سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ مناسب حد تک کنٹرول میں ہے. واقعات ضرور ہو رہے ہیں, پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جو پرو اسٹیٹ لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لیکن اوور آل سچویشن جو ہے وہ بہتر ہے, اور اس میں اور مزید بہتری آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ بھی بتائیں کہ ایک جانب ریپریزنٹیشن تو ایڈریس ہوئی ہے نا, جیسے کہ ابھی ہم سارا ذکر کر رہے تھے, پرائم منسٹر آپ ہو گئے, انٹیریئر منسٹر, چیئرمین سینیٹ, چیف جسٹس آف پاکستان, مگر یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے بہت میسو پروجیکٹ جو ہیں وہ سارے بلوچستان میں ہیں. سی پیک ہے, ریوائیو ہو گیا ہے, ریکوڈک, یہ ساری چیزیں ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے خاص طور پر پروجیکٹ ہیں ہماری سیکیورٹی سچویشن اچھی ہو. سی پیک کے حوالے سے, ریکوڈک کے حوالے سے وہ سیکیورٹی انشور کرنا بڑا کلیدی ہماری ذمہ داری ہے. بالکل اس پہ ہم کہیں فیل نہیں ہو سکتے. اس پر کیا آپ اپڈیٹ دے سکتے ہیں ہمیں؟ دیکھیں بلوچستان کے لوگوں کو بڑی ہوپس ہیں, نہ صرف سی پیک سے, ریکوڈک سے, اور بلوچستان کے کامن لوگ جو ہیں وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ فیڈریشن یا ان کی صوبائی حکومتیں اس کو گراؤنڈ لیول پہ اس کا جو فائدہ ہے وہ انڈیویجولز تک نہ رہے, وہ گراؤنڈ پہ جا کے عام لوگوں تک پہنچے. جیسے 18th امینڈمنٹ ہوئی, NFC ایوارڈ ہوا, اس کے بعد اس NFC ایوارڈ سے کامن آدمی کی زندگی میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑا. ہاں پولیٹیکل ایلیٹ کی زندگی میں ضرور فرق پڑا ہے. یہ ایک جینوئن کنسرن ہے بلوچستان کے عام لوگوں کا. گورننس کا وہ ماڈل اپلائی کیا جانا چاہیے جس سے عام پبلک جو ہے وہ اس سے مستفید ہو, خاص طور پہ صوبائی حکومت کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے علاوہ جو سیکورٹی سچویشن ہے, دیکھیں یہ ہمارے ان کو میں نیشنل ایسٹ سمجھتا ہوں, جو ہمارے ریکوڈک ہے یا سی پیک ہے, ہمارا اکنامک فیوچر ہے, اس میں اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اس
کی فول پروف سیکیورٹی انشور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سیکیورٹی فورسز کے اندر یہ کیپیسٹی مکمل طور پہ موجود ہے کہ وہ اپنے نیشنل ایسٹس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کے پی اور بلوچستان میں تو یہ ٹیررزم مسئلہ ہے، لیکن اوور آل بھی دیکھیں ویسے تو پاکستان میں سرفیس پہ ایک سکون ہے سیاسی، مگر بہرحال ایک عدم استحکام ہے جو کہ سرفیس کے نیچے ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ظاہر ہے کہ بڑا ایک سیویئر اس کا واقعات تھے، اس پر بڑا ریاکشن ہوا ہے، اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس وقت تتر بتر ہے، ایک طرح سے ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے، ان کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور تقریباً 9 مئی کے واقعات سنگین واقعات تھے، اس پہ 100 لوگوں کا ملٹری ٹرائل بھی ہوگا، اور دوسرے لوگ درجنوں دوسرے لوگ گرفتار ہیں۔ یہ جو اس حوالے سے جو یہ پولیٹیکل انریسٹ ہے یا جو سرفیس کے نیچے کیفیت ہے، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں کامران بھائی، 9 مئی کے بعد ایک پولیٹیکل وائلنس کا ایک نیا فنامنا وہ پاکستان میں ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اور اس طرح کے بہت انسیڈنٹ ہوئے، اے این پی کی لیڈرشپ شہید ہوئی۔ کہیں ہم نے اس طرح کا وہ نہیں دیکھا۔ یہ جو نیا پولیٹیکل وائلنس کا ایک ٹرمینالوجی آئی ہے، اور یہ بڑی آرگنائزڈ قسم کی پاکستان کے نیوکلیئر سسٹم پہ ایک حملہ تھا، اور پاکستان کے جو دفاعی ادارے تھے ان پر حملہ تھا۔ تو اس حملے کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ آج تو نہیں، لیکن وقت ثابت کرے گا کہ یہ بہت بڑی منظم سازش، آرگنائزڈ سازش، پلانڈ سازش کی گئی ہے، اور جس سازش کو ناکام الحمدللہ بنا دیا گیا ہے، ان کے لیے تو دیر از نو اسپیس۔ ادروائز جو لوگ اپنے آپ کو اس سازشی گروہ سے، اس سازشی جھتے سے اپنے آپ کو جدا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، وہ اپنی ریئلائزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جو پاکستانی عوام کو اور پاکستان کی فوج کو آپس میں دور کر رہے ہیں، اس کے جو دیر پا نتائج ہوں گے، جس پہ یہ انشاءاللہ ناکام رہیں گے، لیکن اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں۔ یہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی ہیں، یہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں، اور پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ لازوال محبت کا رشتہ ہے، وہ تا قیامت رہنا ہے، لیکن ایک سازش کے ذریعے اس کو ڈسٹنس کیا جا رہا ہے، اس کو ڈائیورس کیا جا رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور یقیناً جو لوگ اس سازش میں واسطہ یا بالواسطہ ملوث ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف جو ہمارے بے شک مفتی صاحب، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، سنگین ترین واقعات ہیں، سنگین ترین حملے ہیں، اس کے جواب میں کارروائی بھی ہوئی ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے تھا اس قسم کے واقعات اور ان کے پرپیٹریٹرز کو۔ لیکن یہ بتائیے کہ بہرحال پی ٹی آئی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت تھی، شاید سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی اب چند مہینوں پہلے، اس کی موجودگی، اس کی ایگزسٹنس، اس کی سیاست میں حصہ، اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اس کا رائٹ آف جو بھی سیاست ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں ہم تو نیوٹرل ہیں، اور ہمیں کسی پولیٹیکل جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی قیادت کو خط لکھا ہے۔ ہمیں صرف ایک چیز پہ ہے کہ جو لوگ پولیٹیکل وائلنس کا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے اسپیس ظاہر نہیں ہے اس ملک میں، اور وائلنس کی جو مونوپلی ہے، چاہے وہ اس طرح کا وائلنس ہو، چاہے وہ آرمڈ وائلنس ہو، اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہے۔ یہ وائلنس کوئی بھی کرے، اس کو وائلنس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ باقی ہمارے لیے ہم عام اسسٹ کرنے آئے ہیں، ہمارا ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، اور ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں گے فار فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کو فری اینڈ فریلی الیکشنز میں، فری اینڈ فیئر الیکشنز میں، فری اینڈ فریلی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی پی ٹی آئی کو؟ یقیناً ہونی چاہیے اور ہوگی۔ اس حوالے پالیسی کیا ہے آپ کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کی کیا حکمت عملی، کیا ترتیب دی ہے آپ نے؟ دیکھیں پالیسی تو یہ ہے کہ جتنی پولیٹیکل جماعتیں انٹل انلیس کوئی کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرے، کوئی کورٹ ان کے بارے میں ایک ڈیسیجن لے، اس پر تو ظاہر ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی بھی پولیٹیکل جماعت ہے وہ الیکشن پروسیس کا حصہ بننا چاہتی ہے تو وہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہوگی اور رہے گی۔ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست آج بھی ہم سے ادھر ملنے آئے ہیں، ہمارے سینیٹرز، تو بہت سارے سینیٹرز ہیں جو سینٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں، وہ اپنی تقریریں کرتے ہیں، نارمل پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں۔ جنہوں نے اس گروپ کا، اس جھتے کا حصہ بننا پسند کیا ہے کہ جو وائلنس کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، یا جو پاکستان کی خدا نخواستہ سالمیت کے خلاف کوئی سازش کا حصہ ہوں گے،
تو ظاہر ہے ان سے تو پھر قانون اور ریاست آئینی ہاتھوں سے ہی نپٹے گی۔ بتائیے کتنی تیاری ہے آپ کی؟ ویسے تو الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، لیکن بہرحال کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک فیصلہ آیا جس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک اسکیجول دے دیا ہے ڈی لمیٹیشن کا، جس کا مطلب یہ کہ الیکشن ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے آگے بڑھ گئے ہیں، شاید اگلے سال کے کوارٹر میں ہوں۔ آپ لوگوں کی کیا تیاری؟ کیونکہ اس حوالے سے بھی ایک کاؤنٹر ایک موو ہے جس میں کہ سپریم کورٹ بار ہے، پاکستان بار کونسل ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ آج پریزیڈنٹ صاحب نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن 90 دن میں کرانے ہیں، آئین کی ذمہ داری ہے، اس سے آپ روگردانی نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ تیار ہیں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے اگر صورتحال اس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہے تو؟ کامران بھائی دیکھیں، الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کرنا تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کنسنسس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ پہلے حلقہ بندیاں کر لیں، آپ ڈی لمیٹیشنز کر لیں، اس کے بعد الیکشنز میں جائیں۔ پھر پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے کونسل فار کامن انٹرسٹ، انہوں نے یونانیمسلی پورے کنسنسس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو پہلے ٹاسک دیا کہ آپ پہلے حلقہ بندیاں کر لیں اور اس کے بعد الیکشن میں جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا بہترین فیصلہ تھا کہ آپ نے یہ حلقہ بندیاں ریلیٹ کرتی ہیں ایک فری اینڈ فیئر اور امپارشل الیکشن کی طرف، تاکہ وہ جو ایک رائٹ ٹو ووٹ ہے اور اس کی جو ایکول بنیادیں ہیں آبادی کی بنیاد پر، وہ ڈی لمیٹیشنز ہو جائیں، ہر ایک برابری محسوس کرے اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ نگران کابینہ میں نگران وزیر داخلہ پاکستان جناب سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔